بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ سباب ہو سکتا ہے یہ اصل معنی کے لحاظ سے باب مفعلہ ہو، سباب، یعنی اس وزن پر جو مصدر آتا ہے اس میں باب مفعلہ والا معنی پایا جاتا ہے، وہاں دو کا ہونا ضروری ہے، جیسے جہاد، جماع، سباب۔ تو یعنی ایک دوسرے کو، دو مسلمانوں کا ایک دوسرے کو گالی دینا، اور دوسرا ہو سکتا ہے بمعنی سب ہو، یعنی ایک طرف سے، دوسرا تو گالی نہ دے، ایک طرف والا جو ہے وہ گالی دے۔ گالی کی تعریف یہ ہے، هو التکلم فی عرض الانسان بما یعیبہ۔ تکلم هو التکلم فی عرض الانسان، عرض کہتے ہیں عزت کو، یعنی کسی بندے کی عزت کے بارے میں وہ گفتگو کرنا جو اس کی عزت کو عیبناک کرے، یہ گالی ہے۔ شتم یعنی گالی کا لفظ جو ہے، اور شتم کا لفظ، جس شتم کا ترجمہ ہم گالی سے کر رہے ہیں یا فارسی میں دشنام سے کرتے ہیں، تو گالی میں اور شتم میں ہمارے عرف کے لحاظ سے تھوڑا سا فرق ہے۔ یعنی ہم جسے گالی کہتے ہیں اکثر وہ اس معنی پر مشتمل ہے جس میں کوئی گندی بات ہو، گندی بات، پھر اس کے لحاظ سے کسی کے بارے میں، جو گلی بازار میں جس کو گالی کہا جاتا ہے، تیری ماں کو اس طرح، تیری بہن کو اس طرح، یہ لفظ گالی ہمارے عرف میں بولا جاتا ہے۔ اور ایسے لفظ جو گندے نہ ہوں لیکن اس میں کسی کی توہین ہو، لفظ گندے نہ ہوں لیکن اس میں کسی کی توہین ہو، تو عربی زبان میں اسے بھی شتم کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ای المؤمنین شتمتہ آذیتہ او جلدتہ فاجعلھا لہ صلاۃ و زکاۃ و قربہ تقربہ بہا الیک یوم القیامہ۔ یہ حدیث سنی ہے نا تم نے؟ پہلے بھی ایک دن اس کی بات کی تھی رحمت کے مسئلے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنین میں سے جس کو میں نے شتم کیا ہو اس کی کسی غلطی کی وجہ سے، ویسے تو سرکار نے کرنا ہی نہیں تھا، غلطی کی وجہ سے، تو میری طرف سے اسے شتم دی گئی ہے، اس کو تو اس کے لیے نماز بنا دے، اس کے نامہ اعمال میں میرے وہ لفظ نماز بنا دے، زکوٰۃ بنا دے، قربت بنا دے، یہ تین استعمال کیے۔ تقربہ بہا الیک یوم القیامہ، تو جو میں نے اس کو شتم کیا اس کے بدلے میں تو اسے قیامت کے دن اپنا قرب عطا فرما دے۔ یعنی یہ شتم نبی کسی کے لیے، اس میں اتنی رحمت ہے کہ شتم کے بدلے نماز ملے گی۔ جو سرکار نے اس کو شتم کیا تو حالانکہ اس کا کوئی قصور تھا تو پھر شتم کیا، کوئی غلطی کی اس نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شتم کیا۔ تو اب سرکار کی زبان سے ساری زندگی کوئی گندا لفظ نہیں نکلا، تو ادھر حدیث بخاری میں ہے، ہو سکتا ہے گالی گروپ اس کو اپنی دلیل بھی بنا لے، شتم تو اس لفظ شتم کے اندر پھر وضاحت ہے کہ اس سے مراد یہی ہے جو یہاں پر شتم کی تعریف کرمانی نے لکھی ہے، کہ شتم جو ہے هو التکلم فی عرض الانسان بما یعیبہ، کہ کسی انسان کی عزت کے بارے میں وہ لفظ بولنا جو اس کو عیبناک کرے۔ اب یہ آگے علیحدہ موضوع ہے کہ یہ
کس کا کس کے لحاظ سے جائز ہے اور کس کا کس کے لحاظ سے ایسا بولنا ناجائز ہے، لیکن لغوی طور پر جو لفظ شتم ہے اس میں عربی زبان کے لحاظ سے جو تعریف ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی گندا لفظ اس میں ہو تو پھر ہی گالی بنتی ہے، مطلقاً کسی کی عزت کے خلاف کوئی بات ہو تو اس کو شتم سے تعبیر کیا جاتا۔ اس کی وضاحت یعنی سرکار کی زبان سے شتم کا صدور ہو تو اس کی وضاحت یہ ہے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا وَإِن راغم انف ابی ذر، اگرچہ ابو ذر کی ناک پہ مٹی بھی لگ جائے داخل الجنہ، وہ بندہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا جس نے کلمہ پڑھا۔ ان راغم انف ابی ذر، تو اب راغمہ کوئی ماں بہن کی بات اس میں نہیں ہے، اس میں مطلقاً عیب کی نسبت کی گئی اس بندے کی طرف کہ تمہاری ناک پہ اگرچہ مٹی لگ جائے، اگرچہ بے عزتی بھی ہو جائے تو پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس طرح کا مراد ہے، یعنی شتم کے اندر اس میں یعنی مغلظات ہونا شتم بننے کے لیے ضروری نہیں، مطلقاً عزت کو عیبناک کرنا یہ عربی زبان میں شتم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فارسی میں اسے ہی دشنام کہتے ہیں، لیکن ہمارے عرف کے اندر تھوڑا سا فرق ہے گالی میں اور شتم میں، یعنی شتم میں جو گندا لفظ ہے یہ نہ ہونے کے باوجود بھی شتم بن سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر شتم میں گندا لفظ نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کسی کو شتم کیا گیا تو وہ گندے لفظ سے خالی ہے، ویسے بھی اس کا ایک فرد یہی ہے، اور ظاہر ہے کہ دوسری طرف جب کوئی مغلظات بک رہا ہے تو وہ بھی شتم ہی ہے، لیکن ایک شتم وہ بھی ہے کہ جس میں صرف عزت کے خلاف عیبناک الفاظ ہیں لیکن اس میں کوئی گندا لفظ موجود نہیں ہے۔ آگے سرکار نے بولے کسی کے لیے تب جب وہ اس کا مستحق ہوا اور اس کو ضرورت پڑی توبیخ کی اور جھڑک کی، اور پھر بھی وہ معجور ہو گیا جسے سرکار نے شتم دی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے منظوری کرا لی کہ میری شتم کے بدلے میں اسے نماز کا ثواب دے دیا جائے، میری شتم اس کے حق میں نماز بن جائے، زکوٰۃ بن جائے، قربت بن جائے۔ یہ تین لفظ اس کے لیے استعمال کیے۔ ای المومنین شتمتہ، عام عوام کے لحاظ سے یعنی جب یہ ترجمہ کیا جائے کہ جس کو میں نے گالی دی تو کچھ لوگوں کو یہ بات کھٹکتی ہے کہ سرکار ہوں اور گالی دیں، تو اس واسطے ہم اس کا اکثر ترجمہ جو ہے وہ اپنے کے جھڑکی کے ساتھ کرتے ہیں کہ جس مومن کو میں نے جھڑکی دی، یعنی گندا لفظ مراد نہیں ہے بلکہ اس کے لیے جھڑکی ہے، جس طرح باپ بیٹے کو دے، استاد شاگرد کو دے، پیر مرید کو دے، تو شتم تو ہو، لیکن ترجمہ اس کا فارسی میں تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشیاۃ اللمات میں اس حدیث کا ترجمہ دشنام سے کیا، تو دشنام آگے ہمارے عرف میں یعنی اس کا ترجمہ سب شتم دشنام سب کا گالی ہے، اور گالی میں اکثر ذہن گندے الفاظ کی طرف جاتا ہے، جبکہ زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی لفظ نہیں نکلا، تو پھر جب شتم یا تو ترجمہ شتم کے ساتھ ہی کریں یا پھر جھڑکی کے ساتھ، چونکہ آگے جو مثالیں اس کی ہیں ساری سیرت میں وہ سوائے جھڑکی کے نہیں، یعنی وہ ایسی ہے جس طرح یہاں التکلم فی عرض الانسان بما یعیبہ، یہ اسی زمرے میں وہ آتا ہے۔ تو تعریف لکھ لی ہے سب نے؟ گالی کی بھی آخر تعریف ہے کہ گالی کیا ہوتی ہے، التکلم فی عرض الانسان، یہ جو طول و عرض
میں عرض ہوتا ہے وہ عرض الانسان، انسان کی عزت، انسان کی عزت کے بارے میں وہ گفتگو جس سے وہ عیبناک ہو انسان، اس کو شتم کہا جاتا ہے۔ اس واسطے جب کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معمولی سی بھی ایسی بات کرے جس سے عیب کی نسبت معاذ اللہ سرکار کی طرف ہوتی ہو، تو اسے پھر شاتم کہا جائے گا، شاتم رسول، یا اس کو سب سے تعبیر کیا جائے گا، اگرچہ اس میں اور کوئی گندہ لفظ نہ ہو، لیکن سرکار کی عزت کے بارے میں معمولی سا ایسا لفظ کہ جس کے اندر عیب کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف کی جا رہی ہے، تو معاذ اللہ اس کو سب یا شتم سے تعبیر کیا جائے گا۔ تو قتالہ کفر، قتال سے مراد ہے مقاتلہ، تو مقاتلہ معروفہ، کیونکہ قتال کے دو معنی ہیں، ایک جو عام معنی ہے قتال کا یعنی قتل کر دینا کسی کو، اور دوسرا قتال بمعنی مخاصمہ ہوتا ہے، جھگڑا، جس کے اندر اگرچہ قتل نہیں ہے لیکن مطلقاً آپس میں جھگڑا، چونکہ قتال بھی فعال کے وزن پر ہے تو اس میں بھی جانبین ہوتے ہیں، کبھی ایک سائیڈی ہو اور قتال ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی دو اطراف ہوں گی، کم از کم دو بندے ہوں گے تو پھر قتال پایا جائے گا، ورنہ قتال نہیں پایا جائے گا۔ تو قتال فقاتلوہم، تو یہ اولین معنی ہے، یعنی کسی کو جان سے مارنا، یعنی مسلمان کو جان سے مار دینا، یہ کفر ہے، اور اس میں جو کہ یہ ہے گناہ کبیرہ، تو گناہ کبیرہ خوارج کے نزدیک کفر بنتا ہے، اہل سنت کے نزدیک کفر نہیں بنتا۔ تو پھر اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی کو مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کرنا یہ کفر ہے، یعنی قتل کا سبب کوئی پلاٹ، کوئی دکان، کوئی اس طرح کی چیز، جھگڑا نہیں تھا، بلکہ اس نے اسے اس لیے قتل کیا کہ وہ مسلمان کیوں ہے، اب پھر اس کا اپنا ایمان زائل ہو گیا کہ اس نے اسے جب مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کیا، تو اب قتال جو ہے وہ قتالہ کفرن، کہ اس بنیاد پر جا کر کسی مومن کو قتل کرنا کفر قرار پائے گا۔ باقی دوسرا معنی جو ہے وہ ہے مخاصمہ، یعنی آپس میں لڑائی کرنا، جو یہاں صرف احتمال ہے، اس کا مراد پہلا معنی ہے جان سے مارنا، دوسرا ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا کرنا۔ مخاصمہ تو ہو سکتا ہے یعنی تھپڑ اور مکے کے بغیر بھی آپس میں لڑ رہے ہوں تو وہ مخاصمہ ہے، تو اس پر بھی قتال کا لفظ بولا گیا ہے، جس طرح کہ وہ حدیث ہے نمازی سے آگے کوئی گزر رہا ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ، کہ نمازی اس سے قتال کرے۔ تو اب قتال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تلوار اس کو مارے یا اس کو جان سے مارے، تو وہاں پر قتال مخاصمت کے معنی میں ہے، تو اس طرح یعنی قتال کا کبھی معنی جان سے مارنا ہوتا ہے اور کبھی معنی صرف جھگڑا کرنا ہوتا ہے، اور یہاں جو ہے وہ معنی اس حدیث میں وہ ہے جان سے مارنا، اگرچہ احتمالی معنی دوسرا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور کفر اس کا اس شرط پر ہے کہ جب اسے مومن ہونے کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہو تو پھر یہ کفر ہے۔ اب اس پر ابن بطال جو ہے انہوں نے یہ اس حدیث کو اس چیز کی مثال بنایا کہ جو پیچھے بھی کفر دون کفر والی بات گزری ہے کہ کبھی ناشکری کو بھی کفر کہا جاتا، ناشکری کو بھی یکفرن العشیرہ، سرکار نے فرمایا کہ عورتیں اکثر میں نے دیکھیں جہنم میں، وجہ کیا تھی؟ کفر۔ کفر کیا؟ اللہ کا کفر، یعنی اللہ کو نہیں مانتی، تو کہا کہ نہیں ناشکری کرتی ہیں خامد کی، تو جیسے وہاں لفظ کفر ناشکری پر بولا گیا، یہاں حدیث میں بھی مطلقاً جو ہے وہ لفظ کفر
وہ ناشکری کے بولا گیا ہے، وہ کفر مراد نہیں ہے جو ملت سے نکال دے۔ ہاں وہ ایک شکل میں مراد ہو سکتا ہے کہ جب کوئی کسی مسلمان کو مسلمان ہونے کی وجہ سے شہید کر دے، تو اب یہ جو قاتل ہے اس نے کفر کیا کہ یہ کفر اس کو ملت سے نکال دے گا کہ یہ بندہ مسلمان نہیں رہے گا۔ تو یہ دو حدیثیں آپ کے علم میں یہاں بخاری کے اندر آ چکی ہیں کہ جو لفظ کفر بولا گیا ہے مگر بندہ جو ہے وہ ملت سے نہیں نکلتا، یعنی ملت اسلام سے نہیں نکلتا، کافر نہیں بنتا، رہتا پھر بھی مسلمان ہے، لیکن کفر کا لفظ بولا گیا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ ناشکری کے معنی میں یہاں کفر کا لفظ ہے۔ اور اس حدیث میں اصطلاحی کفر یعنی بندہ ملت سے نکل جائے یہ تب بنتا ہے کہ جب کوئی کسی مسلمان کو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے شہید کر رہا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ لیس المراد بالکفر الخروج عن الملت، کہ یہاں کفر سے مراد ملت سے خروج نہیں ہے، بل کفران حقوق المسلمین، حقوق مسلمین کی ناشکری ہے۔ لأن اللہ تعالیٰ جعلهم اخوة وامر بالاصلاح بینہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھائی بھائی بنایا ہے اور آپس میں اصلاح کا حکم دیا ہے۔ ونہاہم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عن التقاطع، تقاطع کہتے ہیں بائیکاٹ کو، آپس میں بائیکاٹ سے منع کیا ہے، والمقاتلہ اور لڑائی جھگڑے سے۔ فاخبر ان من فعل ذلك فقد کفر حق اخیہ المسلم، کہ جس نے اس کو قتل کر دیا اس نے اپنے بھائی مسلمان بھائی کی حق تلفی کی ہے، ناشکری کی ہے۔ امام خطابی جو ہیں انہوں نے یہاں کہا کہ کفر سے مراد کفر باللہ ہے، یعنی اللہ کے بارے میں کفر، یعنی وہ کفر جو ملت اسلام سے نکال دیتا ہے۔ تو پھر کب مراد ہے؟ وَذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ فَعَلَهُ مُسْتَحِلًّا بِلَا مُوجِبٍ، کہ جو کسی مسلمان کا قتل حلال سمجھے تو پھر جو ہے وہ کفر پایا جائے گا اصطلاحی، یا اس وجہ سے کہ وہ مسلمان کیوں ہے تو پھر اصطلاحی کفر قاتل کے لحاظ سے پایا جائے گا۔ تو یہاں پھر مرجیہ کا رد ہو گیا کہ مرجیہ وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک کبیرے کا مرتکب فاسق بھی نہیں بنتا، کبیرہ گناہ کا مرتکب فاسق بھی، یعنی اہل سنت کے نزدیک جو ہے کافر نہیں بنتا، فاسق بن جاتا ہے۔ خوارج کے نزدیک کافر بن جاتا ہے، معتزلہ کے نزدیک مسلمان نہیں رہتا، کافر نہیں بنتا، اور مرجیہ کے نزدیک چھٹی ہے کھلی، چونکہ یہ ارجاء ہے، ان میں عمل مؤخر ہے، کہتے صرف کلمہ پڑھ لینا کافی ہے۔ تو اس واسطے مرجیہ کے نزدیک بہت بڑی بد عملی سے بھی بندہ فاسق بھی نہیں بنتا، اہل سنت کے نزدیک فاسق بن جاتا ہے، کافر نہیں بنتا اور نہ ایمان سے نکلتا ہے، جبکہ مرجیہ کے نزدیک گناہ کبیرہ سے بھی بندہ فاسق نہیں بنتا۔ تو یہ ان کے خلاف دلیل ہے کہ یہاں پر کہا گیا کہ سباب المسلم فسوق، کہ مسلمان کو گالی دینے والا بھی فاسق بن جاتا، مسلمان کو گالی دینے والا بھی فاسق بن جاتا۔ تو عمومی رائج جو دستور ہے شریعت کا، تو گالی پر پابندی کی وجہ سے سرکار نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے والا یہ نہ سمجھے کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فاسق ہوتا ہے۔ سباب المسلم فسوق۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ایک رات درا حال کے خبر دیں لیلۃ القدر کے بارے میں، یعنی یہ نہیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں، نہیں، خبر دیں لیلۃ القدر کی تعیین کے بارے میں، معین رات ایک فکس کر دیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ یہ خبر دینے کے ارادے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، یہ خبر دینے کے ارادے سے باہر نکلے۔ فطلعها رجلان من المسلمین، تو دو مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے، یعنی جھگڑنے سے اتنی بے برکتی ہوتی ہے۔ فطلعها رجلان، دو بندے جھگڑ پڑے،
من المسلمین، مسلمانوں میں سے، فقال انی خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نکلا تھا تاکہ میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں خبر دوں۔ اور شان یہ ہے کہ دو بندے فلاں آپس میں جھگڑ پڑے ہیں، فرفعت، تو لیلۃ القدر کو اٹھا لیا گیا ہے، یعنی وہ جو تعیین تھی لیلۃ القدر کی، ان کے جھگڑے کی بے برکتی کی وجہ سے وہ بات اٹھا لی گئی ہے۔ یعنی جو میں نے بیان کرنا تھا کہ وہ 21 کو ہے یا 23 کو ہے یا 25 کو ہے یا 27 کو ہے، آج میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں معین کر دوں، لیکن یہ دو بندے چونکہ جھگڑ پڑے ہیں تو اس واسطے وہ علم جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتری ہو، یعنی اس لیے کہ اگر میں معین کر دیتا تو لوگ بھروسہ کر جاتے کہ یہ فلاں رات ایک کریں گے عبادت تو 1000 مہینے سے بہتر ہے، تو اس سے ہو سکتا ہے بہتر یہ ایک تعیین نہ کی جائے تاکہ کئی راتیں بندگی کریں تلاش میں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اٹھ جانا تمہارے لیے بہتر ہو۔ التمسوها فی السبع والتسع والخمس، تلاش کرو اس کو 7 میں، 9 میں اور 5 میں۔ سبع کا مطلب ہے 27ویں شب، تسع کا مطلب ہے 29ویں شب، اور خمس کا مطلب ہے 25ویں شب، ان میں اس کو تم تلاش کرو۔ حدیث جبریل، سوال کرنا جبریل علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں اور قیامت کے علم کے بارے میں، اور بیان کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لحاظ سے۔ تو امام بخاری کا استدلال یہ ہے، ثم قال جاء جبریل علیہ السلام یعلمکم دینکم، کہ یہ جبریل علیہ السلام آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ فجعل ذلک کلہ دینا، سرکار نے اس سب کو دین قرار دے دیا، اسلام کو، ایمان کو اور احسان کو، سب کو ہی دین قرار دے دیا۔ اور اس کے علاوہ یہ باب کس کے بارے میں؟ وما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوفد عبد القیس من الایمان، جو وفد عبد القیس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی چیزیں بیان کی، اور اس بارے میں ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے ایک دن بارزاً، ظاہر لوگوں کے لیے، یعنی عام جو بندہ بھی آ رہا تھا ملاقات کر رہا تھا، تو جبریل علیہ السلام آ گئے۔ یہ وہ ہے جس کو حضرت عمر والی حدیث میں کہ اذ طلع علینا رجل، کہ اتنے میں ایک بندہ آ گیا، شدید و بیاض الثیاب شدید و سواد الشعر۔ تو یہاں وہ صورتحال نہیں بیان کی گئی، شروع میں بتا دیا کہ وہ جبریل آ گیا۔ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور فرشتوں پر ایمان لاؤ، اور وبلقائہ ورسلہ، بلقائہ کا یہ ہے کہ باس بعد وبلقائہ، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے ساتھ، اور ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، یہ کہ ایمان لا تم آخرت پر۔ انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ جو فرض ہے وہ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ انہوں نے پوچھا احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ، یہ کہ تم اللہ کی بندگی کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا۔ یہ سارے سوالات ان کو دین قرار دیا گیا، ایمان کا سوال، اسلام کا سوال اور احسان کا سوال، ایسے ہی قیامت کے بارے میں سوال۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ،
یہ شعبہ ہے تصوف کا، یعنی تصوف کی حجیت کے تصوف برحق ہے، تو حدیث سے یہ اس کا مقام ہے تصوف کو ثابت کرنے کا۔ تصوف کا نام حدیث میں احسان ہے۔ مل احسان، احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یعنی سارا تصوف اسی میں ہے، وہ سلوک کی منزلیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی بندگی یوں کرو کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ کأنہ ہے، انا نہیں کہ یقیناً دیکھ رہے ہو، چونکہ دیکھا یقیناً تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے عالم بیداری میں، کأنہ کا گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، یعنی یہ کیفیت پکی کرتے جاؤ، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر ایسا نہیں تم کر سکے تو پھر وہ تو یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے حضوری۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کا یہ جو حصہ ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اسے آپس میں شرط جزا بناتے ہیں۔ إِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اپنا آپ مٹا دے گا تو پھر تو اللہ کو دیکھ لے گا۔ یعنی یہ بات تو صحیح ہے حدیث سے ہٹ کر، لیکن حدیث میں اس کو آپس میں شرط جزا بنانا صحیح نہیں ہے۔ ویسے بات صحیح ہے کہ اگر تم إن لم تکن تراہ، یعنی اپنی ہستی کو مٹا دے گا تو پھر اللہ کا دیدار کر لے گا، یعنی وہ دیدار جو تجلیات ہیں، یعنی عین ذات کو سر کی آنکھوں سے دیکھنا تو ممکن ہی نہیں دنیا میں، یعنی تراہ ہو تو اس کے جلوے دیکھ لے گا، اس کی تجلیات دیکھ لے گا۔ اگر شرط یہ ہے مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، یعنی اگر تو نہ رہے، یعنی اپنی انانیت ختم کر دے تو پھر تجھے دیدار ہو جائے گا۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن یہاں حدیث میں اس کو آپس میں شرط جزا بنانا صحیح نہیں ہے۔ یہ لم تکن شرط ہو اور تراہ اس کی جزا ہو۔ یہ ملا علی قاری جو ہیں انہوں نے لکھا کہ اس طرح پھر فَإِنَّهُ يَرَاكَ کا تو پیچھے کوئی مقام ہی نہیں رہ جائے گا، چونکہ شرط جزا تو پہلے ہی پورے ہو جائیں گے۔ إِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، آگے فَإِنَّهُ يَرَاكَ وہ ہے اصل میں جزا، اور إِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ یہ ہے پورا شرط۔ اور اگر اس شرط کوئی شرط جزا مکمل کر لیں گے تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ وہ ترکیب میں اس کا پیچھے کوئی مقام ہی نہیں بچے گا۔ تو اس واسطے إِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ یہ پورا مل کے شرط ہے کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ وہ تو یقیناً تجھے دیکھ رہا ہے۔ قالا پوچھا کہ قیامت کا کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، مسئول عنہا جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے، سائل سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ اور میں خبر دوں گا تجھے اس کی اشرات کے بارے میں، اشرات کہتے ہیں علامات کے بارے میں، یعنی میں یہ تو نہیں بیان کرتا کہ کس سال میں کس صدی میں قیامت آ جائے گی، لیکن یہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ اس کی علامات صغریٰ کیا ہیں، علامات کبریٰ کیا ہیں، یہ بیان کرتا ہوں۔ تو اشرات ساعت جو ہیں وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، کسی ایک حدیث میں نہیں بلکہ اس پر اتنی موٹی کئی کتابیں لکھی گئیں۔ اشرات الساعہ بہت سے مصنفین نے وہ لکھیں، اور جدا جدا جگہ سے حدیثیں اکٹھی کر کے، کبھی یعنی کوئی ایک علامت بیان کی گئی، کسی میں 2 کسی میں 4، ساری اکٹھی کر کے اشرات الساعہ وہ کتابیں لکھی گئیں۔ اس پر متعدد کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ اشرات الساعہ
کے موضوع کی۔ تو یہ ہمارے خلاف وہابی پھر پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بقول قیامت کا علم نہیں تھا، کہ جب پوچھا گیا قیامت کے بارے میں آپ نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے، یعنی مسئول تو سرکار ہے کہ سرکار سے اس وقت پوچھا جا رہا ہے، اور سائل کون ہے؟ جبریل۔ فرمایا جو جس ذات سے پوچھا جا رہا ہے قیامت کے بارے میں وہ ذات سائل سے زیادہ نہیں جانتی۔ اس سے یعنی علم قیامت کی نفی پر استدلال کرتے ہیں دیوبندی وہابی، تو اس کی ابھی وضاحت کرتے ہیں۔ 7 اشرات یہاں کے یہاں بیان کی، فرمایا جب لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی تو پھر قیامت قریب ہو جائے گی۔ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ رب مانا مالک اور رب مانا سید ہے، یہ مطلب یہ ہوگا کہ لونڈیاں زیادہ ہو جائیں گی، کہ ان کے ساتھ چونکہ نکاح شرط نہیں ہوتا، جس کی لونڈی ہے وہ ویسے وطی کر سکتا ہے، تو پھر اس سے جو اولاد پیدا ہوگی تو اولاد آزاد ہوگی، یعنی اولاد جو ہے وہ بچہ ہی کل اس لونڈی کا سید بھی ہوگا، یعنی جب اس کا باپ نہیں ہوگا تو سردار وہ ہوگا۔ تو اس طرح یعنی لونڈی اپنے رب کو جنم دے گی، یعنی اپنے مالک اور اپنے سید کو، کہ اس سے کثرت سراری کی طرف اشارہ تھا۔ لیکن یہ زمانہ اس وقت ابھی موجود نہیں ہے، اب تو ایک بار غلام لونڈیاں سب ختم ہو گئے ہیں، یعنی جو پہلے تھے اسلام نے آزاد کر دیے، کہ کوئی صدقہ کفارے کے اندر غلاموں کی آزادی رکھی تو غلام آزاد ہوئے، اور ویسے غلاموں کی آزادی کی فضیلت بیان کی کہ اس کے ہر عضو کے بندے میں بندہ جو آزاد کرے گا اس کا وہ عضو جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ تو اس طرح پھر تیزی سے اسلام میں جو پہلے غلام لونڈیاں آ رہے تھے ان کی آزادی کا عمل ہوا، چلتے چلتے آج معاشرے میں نہ کوئی غلام ہے نہ کوئی لونڈی ہے، یعنی وہ زر خرید غلام یا کسی کو نسل در نسل ورثے میں آئے ہوں۔ پہلے اسلام نے آزاد کر دیے اور نئے جہاد نہ ہونے کی وجہ سے بنے نہیں ہیں۔ اگر جہاد جاری ہوتا تو پھر اس جہاد کے نتیجے میں لونڈیاں بھی ہوتی، غلام بھی ہوتے، جو مفتوحہ علاقوں کے گرفتار ہوتے، تو یہ جہاد ویسے رک گیا، اور وہ رکا اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن UNO کے اوپر مسلمانوں نے دستخط کر دیے کہ ہم کسی کافر ملک پر حملہ نہیں کریں گے۔ تو یہ جہاد اقدامی پر مسلمان دستخط کر چکے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے اقوام متحدہ کی شکل میں۔ تو جہاد دفاعی بھی ختم ہو گیا۔ اگر آگے بڑھ کے جہاد باقی ہوتا تو پھر دفاع والا تو ضرور ہوتا، آگے بڑھ کے نہ کرنے کا حلف اٹھا لیا، وعدہ کر لیا وعدہ، اور دوسرا اپنے آپ کو بچانا بھی مشکل ہو گیا پھر، کہ وہ چھٹی جب کی جہاد اقدامی سے تو جہاد دفاعی میں بھی سستی آ گئی، اور پھر اکثر جگہ مسلمان اپنا دفاع بھی نہ کر سکے، بلکہ خود معاذ اللہ لونڈیوں غلاموں کی طرح کیوبا کی پنجروں میں بند ہونے لگے، یا جو برما میں ہوا یا دیگر جگہ پر، یا شام کے جو لوگ گرفتار کر کے اسرائیل میں فروخت کیے گئے، یہاں تک کہ عورتیں فروخت کی گئیں۔ تو یہ بالکل الٹا اثر ہو گیا، یعنی جہاد کی بندش کی وجہ سے، کہ جنہوں نے اقدامی جہاد کرنا تھا وہ دفاعی بھی نہ کر پائے، اور پھر خود غلاموں اور لونڈیوں کی طرز میں بدلنے پر مجبور ہوئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ یہ اشرات ساعہ میں یعنی بتا رہا ہے کہ وہ وقت آئے گا پھر سے کہ جب مسلمانوں کی فوجیں حملہ کریں گی، اور پھر ایک بار غلاموں اور لونڈیوں کا زمانہ آئے گا، یعنی کثرت سے لونڈیاں ہوگی اور ان سے پھر مسلمانوں کی اولادیں ہوں گی، اور وہ چونکہ آگے آزاد ہوں گے جو اولاد ہے، تو اس بنیاد پر وہ بات پائی جائے گی کہ جب آما اپنے مالک کو جنم دے، تو
یعنی جس وقت لونڈیوں کا زمانہ ہو اور پھر آگے ان سے جو اس لونڈی کا آقا ہے اس کی اولاد ہو، جب یہ آ جائے گا زمانہ تو قیامت قریب آ جائے گی۔ تو یہ اقوام متحدہ والا معاہدہ اتنا خطرناک ہے کہ اس پر یعنی غیر شرعی طور پر دستخط کیے گئے ہیں مسلمان سارے ملکوں کی طرف سے۔ جہاد نہ کرنے کا دستخط ہے کہ جو قیامت تک جس نے جاری رہنا ہے کہ ہم کسی بھی دوسری سلطنت پہ کافروں کے ملک پہ حملہ نہیں کریں گے۔ تو یہ تھا اقدامی جہاد، اور اس میں ہی نفی ہو گئی دوسرے اپنے دفاع کے جہاد کی بھی کہ پھر اپنا دفاع بھی نہ کر پائے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ لونڈیاں بادشاہ جنم دیں گی، یعنی پہلے تو تھا نا صرف یعنی خود اس کا مالک، دوسرا ہے کہ پوری سلطنت کا بادشاہ جو ہے وہ لونڈی کا بیٹا ہے، پوری سلطنت کا بادشاہ جو ہے وہ لونڈی کا بیٹا ہے۔ تو جیسے وہ اوروں کا بادشاہ ہے اس لونڈی کا بھی بادشاہ ہے، یہ دوسرا معنی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ لوگوں کے حالات خراب ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ولد کو بھی بیچ دیا جائے گا۔ ویسے تو جب لونڈی کسی آزاد مرد کی اولاد کی ماں بن جائے تو اس کی فروخت نہیں ہوتی، اس کو ایک شرف مل گیا عام لونڈیوں کے مقابلے میں، لیکن قیامت کے نزدیک ایسا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمان میں ولد جو ہے اس کی بیع عام ہو جائے گی۔ اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان تالد اذا والدت الامات ربہا، جب لونڈی نے اپنے رب کو جنم دیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا تو کسی کو رب کہنا جائز نہیں ہے، اگرچہ لفظ اللہ میں اور رب میں بڑا فرق ہے کہ رب جو ہے جب غیر ذوی العقول کی طرف مضاف ہو تو جائز ہے۔ یہ فقہ میں تم جب پڑھتے ہو رب الدار، پڑھا ہے نا رب الدار، رب المال، تو اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ جب یہ غیر ذوی العقول کی طرف مضاف ہو تو اس وقت لفظ رب بولا جا سکتا ہے، غیر اللہ پر بھی رب الدار، رب المال۔ لیکن یہاں ہے کہ ذوی العقول کی طرف مضاف ہے، ذوی العقول کی طرف مضاف ہے۔ وہ کون ذوی العقول ہے؟ لونڈی، کہ اذا والدت الامات ربہا، ہا کا مرجع لونڈی ہے یعنی رب الامہ، تو یہ ذوی العقول کی طرف مضاف ہے۔ اور سرکار کا یہ فرمان ہے دوسری طرف لا یقل احدکم ربی، یعنی جس نے بتانا ہو اپنے مالک کے بارے میں لونڈی نے تو یہ نہ کہے کہ جا ربی، میرا رب آ گیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وَلْيَقُلْ سیدی و مولایا، سیدی کہہ لے اپنے آقا کو، مولا یا کہہ لے میرا مولا۔ تو یعنی لفظ رب میں اور مولا میں سرکار نے فرق کیا حدیث شریف کے اندر کہ ذوی العقول کی طرف نسبت کر کے مولا غیر اللہ پہ بولا جا سکتا ہے، مگر رب جو ہے وہ غیر اللہ پہ نہیں بولا جا سکتا۔ اور جو سورہ یوسف علیہ السلام میں ہے اس کو یعنی اس شریعت کی خصوصیت قرار دیا گیا ہے۔ امام قرطبی وغیرہ نے وہاں جو لفظ رب کی ذوی العقول کی طرف نسبت ہے تو وہ خصوصیت قرار دی گئی ہے شریعت یوسف علیہ السلام کی، اور ادھر مقابلے میں واضح طور پر سرکار کا فرمان آ گیا کہ تم لونڈی نے اپنے یا کسی غلام نے اپنے مالک کا ذکر کرنا ہو تو ربی اسے نہ کہے، ربی صرف اللہ کو کہے، اللہ ربی۔ تو کسی غلام اپنے آقا کو رب کے ساتھ نہ بلائے۔ سورہ یوسف علیہ السلام والا ذہن میں ہے نا آپ کے، فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اس سے پہلے ہے نا ارجع إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ، تو اب وہاں لفظ رب جو ہے وہ ذوی العقول کی طرف مضاف ہے نا، غیر ذوی العقول کی طرف تو نہیں ہے۔ تو اس سے ہمارے کچھ سنی لوگ بھی استدلال کرتے ہیں کہ غیر اللہ کو رب کہنا
تو غیر اللہ کو رب کہنا جو ہے اس حالت میں کہ جب غیر ذوی العقول کی طرف مضاف ہو وہ تو اتفاقی ہے، رب الدار رب المال، لیکن ذوی العقول کی طرف مضاف ہو تو یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں کہ اس طرح رب کا اطلاق غیر اللہ پہ کیا جائے۔ مولا کا جائز ہے، فإن اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المومنین، مولا کا اطلاق خود رب نے کر دیا غیر اللہ پر۔ وہاں ایک حکایت کی جا رہی ہے عزیز مصر کی اور یوسف علیہ السلام کی گفتگو کی، متکلم یوسف علیہ السلام ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، تو اس پر امام قرطبی اور باقی حضرات نے یہ کہا کہ یہ ان کی شریعت کے ساتھ خاص تھا، ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، چونکہ سرکار کا واضح فرمان موجود ہے کہ ربی اپنے مالک کو ربی نہ کہو، یعنی کوئی غلام یا لونڈی اپنے مالک کو ربی نہ کہے، کیا کہے مولا یا کہہ لے میرے مولا میرے سید یہ کہہ لے، مگر اسے اپنا رب نہ کہے، یعنی چونکہ ذوی العقول کی طرف رب کی نسبت کریں تو اس سے اللہ کے سوا یہ اطلاق جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں کرمانی نے انہوں نے اسے سوال کیا کہ اس تو حدیث میں رب کا اطلاق آیا ہوا ہے، رب کا اطلاق وہ رب کا لفظ جو کہ ذوی العقول کی طرف مضاف ہے، اذا ولدت الامات ربها، تو یہ کہتے ہیں فإن قلت كيف اطلق الرب على غير الله تعالى وقد ورد النهي بقوله صلی اللہ علیہ وسلم ولا يقل احدكم ربي وليقل سيدي ومولاي، کہ جب سرکار نے منع کیا ہوا ہے دوسری جگہ کہ یہ لفظ غیر اللہ پہ نہ بولو مضاف کر کے ذوی العقول کی طرف، تو پھر اس حدیث میں کیوں بولا گیا؟ قلت ھذا من باب التشدید والمبالغۃ او الرسول مخصوص منہ، یعنی یا تو یہ باب تشدید سے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص ہے اس حکم سے، یعنی سرکار نے امت کو روکا ہے، اپنا حکم سرکار کا جدا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول سکتے ہیں، امتی یہ نہیں بول سکتے، چونکہ دوسری طرف جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو اس میں امت کو خطاب کیا ہے۔ دوسرا تشدید مبالغہ کا یہ مطلب بنا ہوگا کہ یعنی ان کے لحاظ سے ہے کہ وہ اس زمانے میں اپنا رب بنائے ہوئے ہوں گی، عام لونڈی جو ہے اس اپنے ہی بیٹے کو اپنا رب بنائے ہوئے ہوگی، یعنی اس کے کردار کا ذکر ہے، شریعت کوئی جواز نہیں فراہم کر رہی بلکہ اس وقت کی صورتحال کی خبر دے رہی ہے کہ اس حد تک لوگ پہنچ چکے ہوں گے کہ لونڈی اپنے جنم دیے ہوئے کو اپنا رب کہہ رہی ہوگی۔ آگے علامت کیا ہے؟ وَإِذَا تَطَاوَلَ، تطاولا کا مطلب ہوتا ہے فخر کرنا، اترانا، اترانا، اذا تطاولا، رعات الابل، رعات کا تو پتہ ہی ہے نا سب کو، رائی کی جمع ہے، رائی، اور قانونچے کا قانون ہے ہر جمع ناقص دی جوتے وزن فعلتن دے ہوئے فاقل میں اس دنوں حرکت ضمے دی دیندے ہیں وجوباً، جس طرح نحاتن، عراتن، قضاتن، غزاتن، تو یہ اصل میں تھا فعالاتن، رعایتن، چونکہ ہے ناقص ہر جمع ناقص دی جی اتے وزن فعالاتن دے ہوئے تو فاقل میں اس دنوں حرکت ضمے دی دیندے ہیں وجوباً، تو اس واسطے یعنی فاقل ما کون ہے؟ را، تو اس کو حرکت ضمے کی دی تو کیا بن گیا؟ رعات، رعات۔ اذا تطاول رعات الابل البہم فی البنیان، بہم کہتے ہیں کہ جس میں کوئی دوسرا رنگ نہ ہو شامل، ایک ہی رنگ کا اونٹ ہو، اس کے اندر کوئی دوسرے رنگ کی ملاوٹ نہ ہو، ان اونٹوں کے مالک جب
محلوں میں اترائیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی۔ اونٹوں کے چرواہے، اونٹوں کے چرواہے جب محلوں میں اترائیں گے، یعنی دولت کی کثرت ہو جائے گی، اور کبھی جن کا مقام یہ تھا کہ وہ چرواہے ہیں، لیکن اتنے مالدار ہو جائیں گے کہ محلوں کے اندر وہ اترائیں گے۔ تو یعنی ویسے تو ہر بندہ مہنگائی کا رونا روتا ہے، حالات یہ ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے مال کے لحاظ سے تو ہر بندہ ہی پہلے سے زیادہ یعنی عمومی طور پر مالدار ہو چکا ہے۔ مثلا جس کے پاس کبھی سائیکل تھا، اب سکوٹر تو ضرور ہے، موٹر سائیکل یا پھر کار ضرور ہے۔ یعنی اگر ایک صدی پہلے پاکستان میں ریکارڈ بنایا جاتا کہ اصحاب سکوٹر کتنے ہیں، یعنی جن کے پاس موٹر سائیکل ہو ان کی کتنی تعداد ہے، اور آج اگر لسٹ بنائی جائے تو اگر اس وقت 5% تھے تو اب 95% ہو چکے ہوں گے، اور کار کے لحاظ سے جو اس وقت بے کار تھے اب جو ہے وہ یعنی اس وقت اگر کار والے جو ہیں وہ 1% تھے تو آج کم از کم 20% جو ہیں وہ ہو چکے ہوں گے۔ ایسے پکے مکانوں کے لحاظ سے اس وقت اگر جو ہے وہ 2% لوگوں کے مکان پکے ہوتے تھے، باقی کے کچے ہوتے تھے، تو اب جو ہے وہ 40-50 بلکہ 60-70% لوگ کچے، تو بہت تھوڑے رہ گئے دیہاتوں میں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مجموعی طور پر لوگ مالدار ہو گئے ہیں پہلے کے مقابلے میں، خواہ شعبہ ان کا کوئی بھی ہو، پہلے کے مقابلے میں وہ مالدار ہو چکے ہیں۔ اس وقت اگر بجلی جو ہے ایک صدی پہلے 15% لوگوں کے پاس تھی تو آج 99% لوگ جو ہیں ان تک وہ پہنچ چکی ہے، اور ساری سہولتیں پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہو چکی ہیں۔ اگرچہ پھر بھی انسان کو اگلی دنیا مزید ایڈوانس نظر آتی ہے تو وہ اپنے حال کو پھر ادھورا ہی سمجھتا ہے کہ نہیں، ہم سے تو وہ فلاں اتنے آگے چلے گئے ہیں۔ تو یہ مجموعی طور پر یعنی جو سفر ہے یہ مال کی طرف، دولت کی طرف جا رہا ہے۔ تمہارا ذہن مانتا ہے اس بات کو؟ وہ تو ابھی ادھر بات آتی ہے نا، ابھی تو ہم ادھر پھر رہے ہیں، وہ مسئلہ ختم جا کے وہاں ہی ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ سب سے یعنی اب ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے پاس 10 سوٹ، کسی کے پاس 12 سوٹ، 14 سوٹ، یعنی گرمی سردی کے ملا کے اتنے تو ضرور ہیں، اور ادھر یعنی اسی بخاری شریف میں آئے گا کہ صحابہ میں سے ایسے بھی تھے 6 مہینے ایک ہی دھوتی پہ گزارا کرتے تھے، ایک دھوتی، نہ قمیص نہ چادر، صرف ایک دھوتی۔ تو پھر کتنی زیادہ ان کے مقابلے میں دولت آ چکی ہے آج مسلمانوں کے پاس۔ تو یہ یعنی آگے سفر جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، اور اس میں بطور خاص جو کہ جب اونٹوں کے چرواہے محلات میں اترائیں، تو یہ وہ نجدی ہیں، یعنی جو تھے چرواہے، اور تیل آیا تو اب محلات میں پہنچ گئے۔ تیل کی وجہ سے اتنی دولت آ گئی کہ یعنی کبھی خیمہ لگا کے صحرا میں رہتے تھے، اور حاجی ہمارے گئے ہوئے جو وہاں جا کے پھل کھاتے تھے وہ چھلکے اٹھا لیتے تھے ان حاجیوں کے کھائے ہوئے پھل کے، یعنی اتنی ناداری تھی۔ خاص لوگ تو خاص یعنی عوام تو اب وہی یعنی اس حد تک مالدار ہوئے، یعنی کبھی جو ہے وہ ٹوڈیوں کے ساتھ تھے، اب ٹوڈیوں کے ساتھ ہو گئے۔ تو ٹوڈی کو تو جانتے ہی ہو نا، اونٹنی کی بچی
اور 2D کار، اور اس سے پھر ٹوڈیوں سے 2D، اور اس سے پھر آگے ایسی ایسی گاڑیاں، تو GMC، اور بڑھتے چلے گئے. اور یہ تو کوئی بات بری نہیں تھی، لیکن ان میں سے یہ جو مسلکن نجد کا ٹولہ تھا، اور اتنے یعنی نواب، بادشاہ، متکبر اور بے ادب بن گئے کہ انہیں اپنا کل کا یاد ہی نہ رہا، اور اپنے شاہانہ مزاج کی وجہ سے سنت سے نفرت کرنے لگے یا اسلامی طریقوں سے نفرت کرنے لگے، یا دین کے لیے مرنے اور دین کی جد و جہد سے کئی ان میں سے بیزار نظر آنے لگے. تو یہ قیامت کی علامات میں سے بتایا گیا کہ رعاۃ الابل، اونٹوں کے چرواہے جو ہیں وہ بنیان میں، پیلس کے اندر اترائیں گے. فی خمسن، ان 5 چیزوں کے اندر یہ شمار ہیں جن کو نہیں جانتا کوئی مگر اللہ، یعنی نہیں جانتا کوئی، مطلب یہ اللہ کے بتائے بغیر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ کی عطا سے ہے، یعنی اللہ کی عطا کے بغیر ان کو کوئی نہیں جانتا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان 5 میں یہ قیامت کا علم بھی شامل ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. ثم ادبر، پھر اس شخص نے پشت پھیری تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ردو ہو، اسے بلا کے لے آؤ جو ابھی اٹھ کے گیا ہے. فلم یروا شیئا، تو اتنے میں وہ غائب ہو چکا تھا، صحابہ نے کچھ بھی نہ دیکھا. تو سرکار نے فرمایا ھذا جبریل، یعنی یہاں تک یہ نہیں بتایا تھا یہ کون ہے. اور شروع میں حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ جبریل آ گیا، یہ تو بعد میں جب بیان کرتے تھے تو پھر شروع میں جبریل بتا دیا، ورنہ جو حدیث عمر ہے اس میں تو اذ طلع علینا رجل سے آخر میں جا کر یہ بتایا کہ یہ کون تھا جو سوال کرنے آیا تھا. تو یہ جبریل تھے. جاء یعلم الناس دینہم، دوسری حدیث میں ہے جاء یعلمکم دینکم، وہ تجھے تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو امام بخاری نے کہا قال ابو عبداللہ، یہ کون ہے؟ امام بخاری، کہ جعل ذالک کلہ من الایمان، ان ساری چیزوں کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان قرار دے دیا. تو یہ جو چیزیں ہیں جن کو کہتے ہیں مغیبات خمسہ، کیا کہتے ہیں؟ یہ لفظ یہ مغیبات خمسہ نہیں، مغیبات خمسہ. غابہ یغیب غیبا فغائب، وغیبہ یغاب غیبا فذاک مغیب. تو یہ مغیبات خمسہ، ان سب پر دلیلیں ہیں کہ ان ساری چیزوں کی سرکار نے خبر دی ہے. ان میں سے ہر ایک کی خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث صحیح سے ثابت ہے. یہ ساری خبریں سرکار نے دی ہیں. وہ تفصیل جو ہماری وہ 50 قسطیں ہیں علم غیب کی، اس میں ساری اس کے حوالے بھی دیے ہوئے ہیں ہر چیز کا. تو لا یعلمہن الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا اپنے طور پر کوئی بھی نہیں جانتا، اور اللہ کی عطا سے جاننے کی یہاں نفی نہیں ہے، نفی ہے اپنے طور پر جاننے کی. تو بندیالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اس کی جو تقریر کی تھی، یہ پہلے آپ کو قانون بتایا ہے کہ جب متعدد پہ نفی آئے تو وہ نفی راجع قید کی طرف ہوتی ہے. مقید پہ جب نفی آ جائے تو کدھر راجع ہوتی ہے؟ قید کی طرف. اگر کہا جائے کہ کلاس میں کوئی سفید داڑھی والا طالب علم نہیں ہے
کلاس میں کوئی سفید داڑھی والا طالب علم، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طالب علم ہی کوئی نہیں، یہ مطلب ہے کہ سفید داڑھی والا نہیں، اگرچہ ویسے تو کافی ہیں، کلاس میں کوئی سفید داڑھی والا طالب علم نہیں ہے، تو یہ قید ہے طالب علم کے ساتھ سفید داڑھی کی، تو نفی کدھر راجع ہے؟ قید کی طرف، نفی کدھر راجع ہے؟ یعنی یہ بندیالوی صاحب فرماتے تھے نا کہ اصطلاحات معاشرے میں ہر بندے کو آتی ہیں، صرف اصطلاح کا نام نہیں آتا، باقی جو چیز ہے مناظرہ رشیدیہ میں یا اصول فقہ کے کتنے قانون ہیں وہ سارے رامے گامے کو بھی آتے ہوتے ہیں، یعنی جب وہ گلی بازار میں جھگڑتے لڑتے ہیں انہی اصولوں پر لڑائی کرتے ہیں، صرف انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اب ہم نقض وارد کر رہے ہیں یا منع وارد کر رہے ہیں، مناظرے کی اصطلاح کو انہیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن لڑائی اسی پر ہی کرتے ہیں۔ یعنی اب جو ہے ہر بندہ اس سے سمجھے گا، اگرچہ بالکل وہ پلو ہو، وہ آیت اسے ہم کہیں کہ کلاس میں ایک کوئی طالب علم سفید داڑھی والا نہیں ہے، تو باہر نکل کے اس سے کوئی پوچھے کہ تم مرکز میں گئے تھے تو وہاں کوئی طالب علم ہے یا نہیں ہے، تو یہ نہیں کہے گا کہ وہاں تو کوئی طالب علم نہیں، کہے گا سفید داڑھی والا کوئی نہیں، ویسے بہت سے ہیں، یعنی یہ اس کو بھی پتہ ہے کہ نفی کس چیز کی ہوئی ہے۔ یعنی جب ہم نے کہا کہ کوئی سفید داڑھی والا طالب علم یہاں نہیں ہے، تو عام بندہ جس نے کچھ بھی نہ پڑھا ہو وہ بھی یہ سمجھے گا کہ نفی سفید داڑھی والے کی ہوئی ہے، مطلقاً طالب علم کی نفی نہیں ہوئی۔ تو یہ قانون ہے کہ جب مقید پہ نفی آئے، یعنی سفید داڑھی والا طالب علم کے ساتھ قید لگائی گئی اور اوپر نفی آئی نہیں ہے، تو یہ نفی راجع قید کی طرف ہوگی، مقید کی طرف راجع، یعنی اس سفید داڑھی والے کی طرف راجع ہوگی، مطلقاً طالب علم کی طرف راجع نہیں ہوگی۔ یعنی اس بات کو سمجھنے کے لیے کوئی پی ایچ ڈی ہونا یا درس نظامی کا فارغ ہونا یہ کوئی ضروری، یہ ہر بندہ یہ جانتا ہے، اگرچہ انہیں اس قانون کا پتہ نہ ہو کہ مقید پر نفی آ جائے تو نفی راجع قید کی طرف ہوتی ہے، یہ قانون اگرچہ اس کو نہ آتا ہو لیکن عمل اسی پہ ہی کرتا۔ تو یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جن سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ جاننے والے نہیں ہیں۔ عالم، عالم کی بات نہیں، بات کس کی ہے؟ عالم کی، کہ مسئول جو ہے وہ سائل سے عالم نہیں ہے، مسئول سائل سے عالم نہیں ہے، کہ مسئول جو ہے اس کا علم سائل سے زیادہ رکھنے والا نہیں ہے، تو پھر نفی آئی مقید پہ اور قید کیا ہے؟ زیادہ جاننا، مطلقاً جاننا مراد یہاں نفی اس کی نہیں ہے، نفی ہے عالم ہونے کی، عالم ہونے کی نفی، عالم ہونے کی نفی کی گئی کہ مسئول جو ہے وہ سائل سے اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا، تو یہ دھاندلی ہے کہ اس سے یہ ثابت کرنا کہ مسئول کو علم ہی کوئی نہیں، نفی تو عالم ہونے کی ہے، عالم ہونے کی نفی، یعنی زیادہ جاننے کی نفی کی گئی، اور جھگڑا تو علم میں ہے کہ علم ہے یا علم نہیں ہے، تو علم ساتھ کی نفی نہیں ہوتی، اس کے بارے میں عالم ہونے کی نفی ہوتی ہے، اور یہاں موضوع عالم ہونا نہیں ہے، موضوع علم ہونا ہے کہ قیامت کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ تو یہ ہے کہ نفی جو ہے وہ راجع ہوگی کس کی طرف؟ قید کی طرف، اور ایک ہے عالم ہونا، ایک ہے عالم ہونا، تو قید یہ ہے کہ عالم نہیں، زیادہ علم نہیں، تو اس بنیاد پر معاذ اللہ جہالت ثابت نہیں ہوتی، جو کہ مخالفین کا
نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں معاذ اللہ علم ہی نہیں، اس چیز کا ثبوت نہیں ہوتا، چونکہ نفی راجع ہوگی کس کی طرف؟ قید کی طرف۔ باقی یہ جو حصر ہے کہ لا یعلمہن الا اللہ، حصر ہے نا، سوائے اللہ کے ان 5 کو کوئی نہیں جانتا، حصر ہے نا لا اور اللہ کے درمیان، ان 5 علوم کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں حصر کس علم کا ہے؟ ذاتی کا ہے یا عطائی کا ہے؟ یعنی یہ لا اور اللہ میں جو حصر کیا گیا کہ ان 5 کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے، کسی کو بھی علم نہیں ہے، تو یہ کون سے علم کا حصر ہے؟ ذاتی کا حصر ہے یا عطائی کا حصر ہے؟ اگر کہو عطائی کا حصر ہے، اگر کہو تو مطلب کیا بنے گا کہ عطائی علم ان 5 چیزوں کا رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو یہ تو کفر ہے۔ یہ کیا ہے کہ اگر عطائی علم کا حصر ہے اللہ کے بارے میں کہ ان 5 چیزوں کا عطائی علم اللہ پر بند ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو یہ تو اللہ کی توہین ہے کہ اسے ان کا کسی سے لے کے علم آتا ہے۔ حصر اگر عطائی علم کا کریں گے تو یہ کفر ہے، حصر اگر عطائی علم کا کریں گے تو یہ کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی ان 5 چیزوں کا عطائی علم ہے، تو اللہ کے علم کو عطائی ماننا ان 5 چیزوں کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور اگر دوسری شک ہے کہ حصر ذاتی کا ہے، حصر کس کا ہے؟ ذاتی کا ہے، تو ہمارے خلاف نہیں، چونکہ ہمارا دعویٰ تو ذاتی کا ہے ہی نہیں، یعنی حصر ذاتی کا ہوگا کہ ذاتی طور پر ان 5 کو اللہ ہی جانتا ہے، تو یہ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ سرکار تو عطائی طور پر جانتے ہیں، ذاتی طور پر نہیں جانتے۔ تو 2 ہی شکے ہیں، یا علم عطائی کا حصر ہے یا علم ذاتی کا حصر ہے۔ اگر کہو کہ حصر ہے علم عطائی کا، تو پھر تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تمہاری کہ پھر کسی کو عطائی بھی علم نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کو عطائی علم بھی ان چیزوں کا، لیکن اللہ کے علم کو عطائی ماننا یہ کفر ہو جائے گا۔ یعنی سرکار کی تو نفی کر لو گے، مگر اللہ کے لیے جب عطائی کا اثبات کرو گے کہ حصر عطائی کا ہے تو کفر ہو جائے گا۔ اور اگر دوسری جانب لیتے ہو کہ حصر عطائی کا نہیں، حصر ذاتی کا ہے، کہ ذاتی طور پر ان کو جاننے کے لحاظ سے ان 5 کا علم اللہ ہی کو ہے، تو یہ ذاتی تو ہم بھی مانتے ہیں کہ ذاتی طور پر اللہ ہی ان 5 کو جانتا ہے، سرکار تو اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، تو پھر یہ ہمارے خلاف نہیں ہے۔ یعنی 2 ہی صورتیں ہیں، یہ حصر کہ 5 کا علم لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی کو ان کا علم ہے، تو وہ علم کون سا ہے؟ علم عطائی ہے یا علم ذاتی ہے؟ اگر حصر علم عطائی کے لحاظ سے ہے تو یہ قول کفر ہے کہ اللہ کے علم کو عطائی ماننا، اور اگر حصر علم ذاتی کے لحاظ سے ہے تو یہ ہمارے خلاف نہیں، ہمارے منافی نہیں، چونکہ ذاتی علم کا حصر ہم بھی اللہ کے بارے میں ہی مانتے ہیں، اور سرکار کے علم کو ذاتی نہیں مانتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مانتے ہیں۔ یہ اتنے دیکھتے دیکھتے دیکھو، ابھی کل کی بات ہے، ہم نے مشکات پڑھی تھی، اور اس طرح یہ بسیدہ ہو گئے ہیں اس کے حوالے، یہ آدھے آدھے، کیونکہ مشکات جو ہے ہم نے 2 سال میں پڑھی تھی، 1 سال میں بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آدھی، اور پھر آدھی دوسری جو ہے افغانی صاحب کے پاس، اور اس کے سینکڑوں حوالے لگائے تھے پہلے اور پیچھے۔ اب ویسے ہے جیسے صدی اس کو گزر گئی ہے۔
اور ساری بات کی باتیں جو ہیں یہ اس زمانے کی جو آج چلتی ہیں اس زمانے کی لکھی ہوئی ہیں۔ بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو درس نظامی کی تقریر کرتے تھے کہ اس کے پڑھے بغیر بندے کو دین کا پتہ نہیں چلتا، تو اس میں ایک صرفی سوال کرتے تھے، ایک نحوی کرتے تھے، ایک علم کلام کے لحاظ سے کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے اب اس کا کوئی حل بتائے۔ تو ان میں جو صرفی نحوی تھا اور علم کلام کا وہ ایک ہی حدیث پیش کرتے تھے۔ وہ حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں ہے اور ادھر مشکات شریف میں ہے، تو میں وہ تمہارے لیے بیان کر دیتا ہوں۔ حدیث شریف ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ مشکات کے 12ویں صفحے پر ہے، والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یسمع بی احد من ھذہ الامۃ یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ الا کان من اصحاب النار۔ یہ حدیث شریف، اس پر 3 سوال ہوتے تھے استادوں کے کہ یہ مجھے کوئی بتائے کہ لا یسمع صیغہ کیا ہے۔ آپ سارے کہتے ہوں گے یہ تو آسان سا صیغہ ہے فعل مضارع منفی معلوم، کہ لا یسمع صیغہ کیا ہے، یہ پہلا سوال۔ آگے ہے لا یسمع بی احد من ھذہ الامۃ، کہ احد مرفوع کیوں ہے؟ احد مرفوع کیوں ہے؟ نحو کا سوال، علم کلام کا سوال۔ لا یسمع بی احد من ھذہ الامۃ، امت سے مراد ہے امت دعوت۔ یہ تو تمہیں پتہ ہے نا، امت کی 2 قسمیں ہیں، امت اجابت اور امت اجابت ہم ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، دعوت ساری انسانیت ہے۔ یہودی بھی امت دعوت میں شامل ہیں، نصرانی بھی امت دعوت میں شامل ہیں۔ تو سرکار فرما رہے ہیں یہ ساری انسانیت میں جو یہودی اور نصرانی ہیں جنہوں نے میرے بارے میں سنا ہی نہیں، یعنی ساری زندگی ان کو کسی نے میرا تعارف ہی نہیں کروایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ساری زندگی وہ کہ اس جگہ پہ ایک ایسے مقام پر وہ یہودی نصرانی رہا کہ اسے میری خبر ہی نہیں پہنچی، پھر وہ مر گیا۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانا من اصحاب النار، وہ جہنمی ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ جس بیچارے کو دعوت ہی نہیں پہنچی وہ جہنمی کیسے بن گیا؟ کہ اگر 60 سال کی زندگی ہے، ہوش سنبھالنے کے بعد 1 منٹ بھی اسے کسی نے جا کے خبر نہیں دی، اس کی معلومات میں ہی نہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذات گرامی ہیں اور وہ نبی ہیں، اس کے نالج میں ہی نہیں، اور ایسے ہی مر گیا، تو شریعت میں وہ تو معذور ہونا چاہیے۔ اگر پتہ چلتا پھر نہ مانتا تو پھر تو مجرم تھا، یعنی آج طاہر القادری جیسے تو پھر بھی مجرم نہیں مان رہے، کہ پھر بھی اس کو بلیور کہہ رہے ہیں۔ یہودی یا نصرانی آج کا جو ضد کرتا ہے اپنے دین پر، معرف دین پر، اور سرکار کا کلمہ نہیں پڑھتا، اور اس کو کروڑ مرتبہ پتہ چل رہا ہے سرکار کا اذانوں میں، جلسوں میں، کتابوں میں، اخباروں میں، اور پھر بھی اگر کلمہ نہیں پڑھتا تو طاہر القادری اسے پھر بلیور مان رہا ہے، اور سرکار نے فرمایا اصحاب نار میں سے ہے، اور وہ جسے پتہ ہی نہیں چلا، پتہ چلنے والا تو دور کی بات ہے۔ علم کلام کا مسئلہ استاد یہاں یہ پیش کرتے تھے کہ پتہ اسے ہے ہی نہیں دنیا میں آنے کے بعد کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نام کی کوئی شخصیت ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کا دین ہے اور قرآن ہے، یہ اسے پتہ ہی نہیں چلا اور مر گیا۔
تو کانا من اصحاب النار، وہ جنمی ہوگا۔ تو علم کلام کے لحاظ سے کہ یہ کیوں جنمی ہے، چونکہ قرآن مجید کے قانون کے مطابق جو ہے ایسے لوگ جو ہیں فطرت والے یا جن تک دعوت نہیں پہنچی ان کو جنمی نہیں قرار دیا گیا۔ تو اس کا جواب جب ہمیں مشکات استاد صاحب نے پڑھائی تو پھر جواب کی طرف توجہ کرائی، اور جواب بہت آسان ہے، اور وہ اس کا پتہ نہ ہو تو پھر تینوں سوال ہی بڑے مشکل ہیں۔ یعنی لا یسمع، کوئی کہے کہ اسی کا واحد مذکر غیر فعل مضارع منفی معلوم ثلاثی مجرد صحیح اسباب فاعل یفعل، تو یہ مضارع منفی معلوم نہیں ہے۔ اور احد کوئی کہے کہ لا یسمع کا فعل ہے تو یہ اس کا فاعل نہیں ہے۔ اور تیسری بات کہ جو دنیا میں آئے اور اسے پتہ ہی نہ چلے اور چلا جائے اور وہ جنمی بنے تو وہ جنمی نہیں ہے، جبکہ یہ اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے۔ تو اس میں بات صرف اتنی ہے جس سے تینوں کا جواب آ جاتا ہے کہ لا یسمع بھی میں جو لا ہے نا، یہ مشبہ بلیسا ہے، لا مشبہ بلیسا ہے، یہ لا نفی کا نہیں ہے مضارع پر جو منفی کے لیے آتا ہے۔ یہ لا کا ترجمہ کرتے وقت لا کو تم نے لیسا بنانا ہے، لا کو کیا بنانا ہے؟ لیسا، اور لیسا افعال ناقصہ میں سے ہے تو پھر اس کا اسم ہوگا اور اس کی خبر ہوگی، اس کا پھر آگے اسم ہوگا اور آگے اس کی، تو احدن اسم ہے لا کا، احدن کیا ہے؟ اسم ہے، اور یسمع مثبت ہے اور خبر ہے لا کی۔ لیس احد یسمع بی، کوئی نہیں ایسا کہ جو میرے بارے میں سنے اور نہ مانے اور مر جائے، مگر وہ اصحاب نار میں سے ہوگا۔ مگر کیا ہوگا؟ اب وہ تیسرا ختم ہو گیا اعتراض کہ جس نے نہیں سنا اس کو سرکار نے جنمی نہیں بتایا، جس نے سنا ہے اسے جنمی بتایا، سنا ہے اور قبول نہیں کیا۔ تو اس وقت مشکات تمہارے سامنے نہیں ہے، صفحہ 12 یہ حدیث ایک بار لکھو تو پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ لکھو والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی، لا یسمع بی احد من هذه الامت، احد من هذه الامت یہودی ولا نصرانی، یہ بدل ہے احد سے، یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به، ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار، الا کان من اصحاب النار۔ دوبارہ سن لو، والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامت یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار۔ اب لکھ لیا نا عبارت، اس نے استادہ نے مٹھی کھیر پکا محمد۔ تو لا یسمع میں جو لا ہے یہ مشبہ بلیسا ہے، مشبہ بلیسا ہے، تو یہ لیسا ہے، اس کو لیسا پڑھو اپنے طور پر، لیسا۔ اس میں اب لیسا کے اندر جو اس کو چاہیے اسم وہ ہے احدن، لیسا احدن، آگے خبر چاہیے وہ ہے یسمع بی، یسمع بی، کوئی ایسا نہیں جو میرے بارے میں سنے۔ ساری
خرابی تو تب لازم آ گئی تھی جب نہ سنے تھا. تو یہ ہے میرے بارے میں سنے, کوئی ایسا نہیں جو میرے بارے میں سنے. انسانیت میں سے, اس امت میں سے, خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو, میرے بارے میں سنے پھر مر جائے. حال یہ ہے کہ وہ نہیں ایمان لایا اس چیز پر جسے دے کے مجھے بھیجا گیا, مگر ہوگا وہ اصحاب نار میں سے. کون؟ جس نے میرے بارے میں سنا. تو لیسا کے بعد الا, کہ کوئی ایک یہود و نصارہ میں سے ایسا نہیں ہے جو میرے بارے میں سن کے کہ میں اللہ کا رسول ہوں پھر مر جائے اور ایمان نہ لائے, مگر وہ اصحاب نار میں سے ہے. یعنی ایک بھی نہیں بچے گا اصحاب نار ہونے سے, ایک بھی نہیں بچے گا. یہ حسر ہے کہ یہود و نصارہ میں سے جس نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور پھر اس نے نہیں مانا اور مر گیا, مگر وہ ہے اصحاب نار میں سے, اس میں سے کوئی بھی ایک بھی بچ نہیں سکے گا کہ جو میرے رسول ہونے کے بارے میں سنتا ہے اور پھر ایمان نہیں لاتا تو وہ مگر ہوگا اصحاب نار میں سے. تو اب کلیئر ہو گیا ہے. تو یہ ہے کہ یعنی لا یسمع فعل مضارع منفی معلوم نہیں, احد اس کا فاعل نہیں, اور اگلا مسئلہ برحق نہیں کہ کوئی نہ بھی سنے تو جہنمی بن جائے, سنے گا تو پھر جہنمی بنے گا, جس طرح دیگر احادیث اس کو واضح کر رہی ہیں. تو یہ تب ہوگا. سب معمولی سی چیز جو ہے, صرف لا کی ایک قسم جو تم نے پڑھ لی تھی ناوے میر میں, مگر یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا کردار کتنا بڑا ہے, یعنی کتنے بڑے تالے یہ لا کھول سکتا ہے. یوں مشبہ بلیسا ہو, تم نے عام سا سمجھ کے پڑھ لیا, تو یہ اتنا بڑا کردار ہے اسی لا کا کہ جو جب مشبہ بلیسا بن جائے تو اس کے لحاظ سے, چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری فصاحت و بلاغت تو رب نے گھٹی میں عطا فرما دی, یہ قسمیں بعد میں بنی, لیکن حقیقت تو پہلے موجود تھی کہ لا اس طرح کا بھی ہوتا ہے, لا اس طرح کا بھی ہوتا ہے. تو اس طرح یعنی اب یہ اگر محض ترجمہ ہو تو ترجمے والے کو کیا پتہ چلے گا کہ جس نے مشکات کا ترجمہ لا یسمع سے پڑھے تو اسے پتہ چل جائے کہ اس حدیث میں کیا ہے. تو جب تک کہ وہ جو عربی علوم ہیں ان کا اسے پتہ نہیں ہوگا تو صرف لا یسمع کے ترجمے سے اسے کوئی پتہ نہیں چلے گا. یعنی اس واسطے یعنی ان علوم کی ضرورت ہے اس قرآن و سنت کے فہم کے لحاظ سے. اس سے پتہ چلا کہ سوال بھی تعلیم ہے. یعنی ویسے سمجھا جاتا ہے نا جواب جس نے دیا اس نے علم سکھایا, لیکن یہاں سے پتہ چلا جو اچھا سوال کرے وہ بھی علم سکھاتا ہے. اچھا سوال, چونکہ سرکار نے فرمایا جاء یعلم الناس دینہم یا یعلمکم دینکم, یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. حالانکہ وہ تو سیکھ رہے تھے, سوال کر رہے تھے, سکھا تو سرکار رہے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے ہیں. تو پتہ چلا کہ سوال کرنا بھی سکھانا ہے. سوال کرنا جس سے دروازہ علم کا کھل جائے یہ بھی ایک سکھانا ہے. اور اس بات کی وضاحت ضرورت پڑے گی تمہیں اس حدیث میں کہ جہاں سرکار جب منافقین کے لحاظ سے فرما رہے تھے حل انتم منتہون حل انتم منتہون, جنہوں نے کہا تھا اگر غیب جانتے ہوتے تو ہمیں تو جانتے ہوتے, ہم ساتھ ہیں, ہمارا پتہ کوئی نہیں, کہتے یہ ہیں قیامت تک کے لوگوں کو جانتا ہوں. تو اس کے جواب میں جو سرکار نے تقریر فرمائی تھی لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ الا نبأتکم بہ, کہ جو پوچھو میں جواب دوں گا. تو پھر کوئی بھی نہیں پوچھ رہا تھا, پوچھا تو صحابی نے پوچھا, تو صحابی کا تو اعتراض ہی نہیں تھا, یعنی اعتراض تو منافقین کا تھا, لیکن سوال صحابی نے پھر کیوں کیا؟ اسی نقطہ نظر سے کہ
اب وہ تو اس لیے چھپے ہوئے ہیں کہ ہم پوچھیں گے تو پتہ چل جائے گا یہی ہیں وہ کمینے کہ جنہوں نے اعتراض کیا تھا۔ تو میں سوال کرتا ہوں تو میرا سوال اسی نقطہ نظر میں ہوگا جیسے جبریل سوال کر رہے تھے۔ جبریل کوئی منکر نہیں تھے ان چیزوں کے، پاس والوں کو وضاحت کروانی تھی، تو ایسے ہی حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی نے پھر سرکار سے یہ سوال کیا کہ من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا باپ کون ہے؟ تو یہ سوال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی کا وہ کرنا اس لیے نہیں تھا کہ وہ منافقوں کے ٹولے سے تھے، اس لیے تھا کہ وہ انداز جبریل اپنائے ہوئے تھے کہ پاس والوں کو پتہ چل جائے، جو اب نہیں بول رہے ان کو پتہ چل جائے، تو سوال بھی تعلیم کی نیت سے کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ اس نقطہ نظر سے حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی سوال کر رہے تھے۔ فی خمسن جو ہے یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، فی خمسن تو اصل یہ علم و وقت ساعت فی جملات خمسن، یہ قیامت کا علم بھی ان 5 چیزوں کی لسٹ میں سے ہے۔ علم و وقت ساعت فی جملات خمسن، تو یعنی یہ خبر ہے کس کی؟ مبتدا محذوف کی۔ وہ 5 علم کون کون سے ہیں؟ ایک تو قیامت کا، دوسرا بارش کب ہوگی، تیسرا ماں کے رحم میں کیا ہے، چوتھا کل کوئی کیا کرے گا، پانچواں کوئی بندہ کہاں مرے گا۔ تو یہ 5 علم ان کو کہتے ہیں مغیبات خمسہ، مغیبات خمسہ۔ تو یہ عصر کے لحاظ سے ہم نے اس کا جواب دے دیا کہ جس کا وابیوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ عصر کس علم کا ہے، عصر عطائی کا ہے یا عصر ذاتی کا ہے۔ آخر میں آیا نا قال ابو عبداللہ، اس حدیث کے آخر میں، تو اس سے مراد کون ہے؟ امام بخاری۔ یہ نہ کہ ساری بخاری پڑھ کے فارغ ہو جاؤ اور کو پوچھے یہ قال ابو عبداللہ میں کون آ گیا ہے۔ تو امام بخاری اپنی بات، اپنا تبصرہ کرنے کے لیے یہ نہیں کہتے اقولو، جس طرح کچھ مصنفین اپنی رائے اقولو سے پیش کرتے ہیں، تو یہ اپنی رائے قال ابو عبداللہ سے پیش کرتے ہیں کہ ابو عبداللہ نے یہ کہا۔ آگے جو حدیث ہے یہ ہرکل والی حدیث کا حصہ ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہرکل نے ان کو کہا کہ میں نے تجھ سے سوال کیا کہ کیا یہ مسلمان بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تم نے یہ گمان کیا کہ بڑھ رہے ہیں، اور ایسے ہی ایمان ہے یہاں تک کہ مکمل ہو جائے۔ اور میں نے سوال کیا کہ کیا کوئی بندہ ان میں سے دین سے بیزاری کی وجہ سے مرتد ہوتا ہے دین میں داخل ہونے کے بعد؟ تو تم نے کہا کہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی ایمان ہے جب اس کی تازگی مل جائے دلوں کو تو پھر اس کو کوئی نہیں چھوڑتا بیزاری کی بنیاد پر۔